قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون فإن تطيعوا يؤتكم الله أجرا حسنا وَإِن تَتَوَلَّوْا كَمَا تَوَلَّيْتُم مِّن قَبْلُ يُعَذِّبْكُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ السلام علیکم۔ مارکہ صلیب و ہلال کی 19ویں قسط کے ساتھ ڈاکٹر حسان بخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ پچھلی قسط میں ذکر ہوا تھا کہ 1250 میں مملوکوں نے ایوبی خاندان کا تختہ الٹ کر مصر میں اپنی حکومت قائم کر لی تھی اور ایک مملوک سردار عزت الدین ایبک کو سلطان مصر بنا دیا تھا۔ تمام مملوک مگر ایبک کو بہت زیادہ پسند نہ کرتے تھے، خاص طور پر مملوکوں کا ایک گروپ جو کہ بحری مملوکوں کے نام سے معروف تھا، ایبک کے کافی مخالف تھا۔ اس گروپ کے اہم ارکان میں 7ویں صلیبی جنگ کا ہیرو بیبارس البندوق داری، فارس الدین اکتائی اور کلاؤن الصالحی شامل تھے۔ سلطان بننے کے 4 سال بعد ایبک نے اپنے دستے راست سیف الدین قدس کے ساتھ مل کر بحری مملوکوں سے جان چھڑانے کے لیے ایک سازش تیار کی اور دھوکے سے فارس الدین اکتائی کو اپنے محل میں بلا کر قتل کروا ڈالا۔ فارس الدین اکتائی کی موت کی خبر ملتے ہی بیبارس اور کلاؤن مصر سے راتوں رات فرار ہو گئے۔ 1257 میں ایبک کو بھی ایک محلاتی سازش میں قتل کر دیا گیا اور اس کی جگہ اس کا نوعمر بیٹا نور الدین علی سلطان مصر بن گیا۔ اصلی اقتدار مگر قدس کے ہاتھ میں آ گیا۔ 1259 میں منگولز نے شام پر حملہ کر کے شام کے ایوبی سلطان الناصر یوسف کو شکست فاش دے دی۔ قدس یہ جانتا تھا کہ اب منگول مصر پر حملہ کریں گے جو مشرق وسطیٰ کے مسلمانوں کی آخری جائے پناہ ہے۔ حالات کی نزاکت کو دیکھتے ہوئے قدس نے دسمبر 1259 میں نور الدین علی کو معزول کر کے خود کو سلطان مصر ڈکلیئر کر دیا۔ اس موقع پر اس نے بحری مملوکوں سے بھی صلح کر کے ان کو بھی واپس مصر بلا لیا۔ بیبارس جیسے جری اور ذہین افسر کی واپسی سے مصری فوج کا مورال کافی بلند ہو گیا اور وہ تن دہی سے منگولز کے مقابلے کی تیاری کرنے لگے۔ 1260 کے اوائل میں ہلاکو خان نے قدس کو ایک دھمکی آمیز خط بھیجا۔ اس خط کی تحریر کچھ یوں تھی: بادشاہوں کے بادشاہ خان اعظم کی طرف سے قدس مملوک کے نام، جو ہماری تلواروں کے خوف سے لرز رہا ہے، تمہیں دوسرے ملکوں کی مثال سے عبرت پکڑنی چاہیے اور ہمارے سامنے سر تسلیم خم کر دینا چاہیے۔ تم نے سنا ہوگا کہ کیسے ہم نے وسیع و عریض علاقے فتح کیے ہیں اور زمین کو فتنے فساد سے پاک کیا ہے۔ ہم نے بہت سے علاقے فتح کیے اور بہت سے لوگوں کا قتل عام کیا۔ تم ہماری افواج کے قہر سے بچ نہیں سکتے۔ آخر کدھر بھاگو گے تم؟ کون سا راستہ ہم سے بچنے کے لیے اختیار کرو گے؟ ہمارے گھوڑے سبک رفتار، ہمارے تیر تیز اور ہماری تلواریں آسمانی بجلی کی طرح ہیں۔ ہمارے دل پہاڑوں کی طرح سخت اور ہمارے سپاہی ریت کے ذروں کی طرح لاتعداد ہیں۔ تمہارے قلعے اور ہتھیار ہمیں روک نہیں سکتے۔ تمہاری دعائیں ہمارے خلاف بے اثر ثابت ہوں گی۔ ہم آنسوؤں اور فریادوں کی بالکل پرواہ نہیں کرتے۔ صرف وہ جو ہم سے سلامتی کی بھیک مانگیں گے محفوظ رہیں گے۔ ہمیں فوراً جواب دو، مبادا اس سے پہلے جنگ کی آگ بھڑک اٹھے۔ اگر مزاحمت کرو گے تو بدترین تباہی تمہارا مقدر ہوگی۔ ہم تمہاری مسجدوں کو برباد کر دیں گے اور تمہارے خدا کی کمزوری کو ساری دنیا کے سامنے واضح کر دیں گے، اور پھر ہم تم سب کو بشمول بچوں اور بوڑھوں کے قتل کر دیں گے۔ اس وقت تم ہی ہمارے واحد دشمن ہو جس پر ہم خروج کریں گے۔ قدس نے اس خط کا جواب دینے کی بجائے ہلاکو خان کے ایلچی کو قتل کرا دیا۔ قدس جانتا تھا کہ ایلچی کو قتل کرانا ایک غلط اور غیر اخلاقی فعل ہے، مگر ہلاکو کے خط پر اپنے امیروں اور درباریوں کے ریئیکشن نے اس کو بہت پریشان کر دیا تھا۔ سوائے بیبارس ٹائپ چند امیروں کے سب پر خوف طاری ہو گیا تھا۔ منگول ابھی تک ناقابل شکست سمجھے جاتے تھے۔ چین سے لے کر ہنگری تک کوئی بھی منگول وحشیوں کے سیلاب کو روک نہ سکا تھا، اور یہ بات قدس سمیت مصر کے تمام اعلیٰ عہدیداروں کو معلوم تھی۔ اپنے ساتھیوں کو خوفزدہ دیکھ کر قدس نے منگول سفیر کو قتل کرا کے اس کے کٹے ہوئے سر کی قاہرہ شہر میں نمائش کرائی۔
اس حرکت سے اس کا مقصد یہ تھا کہ تمام مصر کو بلا کسی شک و شبے کے یہ معلوم ہو جائے کہ منگولز کے آگے سر تسلیم خم نہ کیا جائے گا بلکہ جنگ لڑی جائے گی۔ جو امیر خوف کے عالم میں ہلاکو سے صلح کے مشورے دے رہے تھے، اب ان کو بھی معلوم ہو گیا کہ سفیر کے قتل کے بعد ہلاکو مصر میں کسی کو بھی بخشے گا نہیں، چنانچہ وہ بھی اب پوری دل جمعی کے ساتھ جنگ کی تیاری کرنے لگے۔ دوسری طرف ہلاکو کا بڑا بھائی اور منگولوں کا خان اعظم منگو خان انتقال کر گیا اور ہلاکو کو اپنی فوج کے ایک بڑے حصے کے ساتھ واپس منگولز کے دارالحکومت قراقرم جانا پڑا تاکہ وہ منگول شہزادوں کی کانفرنس میں حصہ لے سکے جس کو قرولتائی کہتے تھے۔ قرولتائی میں تمام اہم منگول شہزادوں کی شرکت چنگیز خان کے بنائے ہوئے قانون یاسا کے مطابق ضروری تھی۔ نئے خان اعظم کی تعیناتی کا فیصلہ بھی قرولتائی میں ہی کیا جاتا تھا۔ جاتے وقت ہلاکو باقی ماندہ منگول فوج کی کمان اپنے فیورٹ جنرل کتبوکا کے حوالے کر گیا۔ قدس کو جب ہلاکو اور منگول فوج کے ایک بڑے حصے کی واپسی کی خبر ملی تو اس نے اس ڈیولپمنٹ کو اللہ کی مدد قرار دیا اور یہ فیصلہ کیا کہ منگول حملے کا انتظار کرنے کی بجائے وہ خود شام میں داخل ہو کر کتبوکا کے لشکر کو تباہ کر دے گا۔ یہاں پر قدس کے بارے میں ایک انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا چلوں۔ قدس خوارزم کے شاہی گھرانے میں پیدا ہوا تھا اور شاہ خوارزم علاء الدین کی اولاد میں سے تھا۔ جب منگولز نے خوارزم کو تاخت و تاراج کیا تو قدس ایک کم سن لڑکا تھا۔ منگولز نے اس کو غلام بنا کر بیچ ڈالا تھا۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ وہ شہزادہ جس کو منگولز نے غلام بنا دیا تھا اب مصر کا بادشاہ تھا اور انہی منگولز کے خلاف فوج کشی کر رہا تھا۔ قدس کا اہم ترین سالار بیبارس البندوق داری بھی منگولوں کے ہاتھوں قید ہو کر غلام بنا تھا۔ بیبارس کئی سال تک منگولوں کی غلامی میں رہا تھا اور ان کے اس طریقہ جنگ سے اچھی طرح واقف تھا جس کی بدولت منگولوں نے لاتعداد فتوحات حاصل کی تھی۔ شام کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے بیبارس نے قدس کو یہ کہا کہ اب کی بار وہ منگولز کو انہی ٹیکٹکس کے ذریعے مارے گا جو اس نے منگولز سے ہی سیکھی تھی۔ 26 جولائی 1260 کو مصری فوج فلسطین میں داخل ہو گئی اور غزہ کے شہر پر حملہ کر دیا جس پر اس وقت منگولوں کا قبضہ تھا۔ غزہ جلد ہی فتح کر لیا گیا اور مصری فوج نے پیش قدمی جاری رکھی۔ 3 ستمبر 1260 کو قدس اور کتبوکا کا سامنا عین جالوت کے مقام پر ہوا۔ دونوں فوجوں کی تعداد 20,000 کے لگ بھگ تھی۔ کتبوکا کے لشکر میں جارجیا اور سلیسیا کے کچھ عیسائی بھی شامل تھے۔ لڑائی سے پہلے قدس نے اپنی فوج کا ایک حصہ بیبارس کی کمان میں منگول سے لڑنے بھیجا اور باقی فوج کو قریب کی پہاڑیوں میں چھپا دیا۔ بیبارس نے منگولز پر زوردار حملہ کیا مگر پھر طے شدہ پلان کے مطابق پسپائی اختیار کی۔ کتبوکا کو معلوم نہ تھا کہ مسلمان پہاڑیوں میں چھپے ہوئے ہیں، چنانچہ وہ سمجھا کہ مسلمان شکست کھا کر بھاگ رہے ہیں۔ اس نے تیزی سے بیبارس کا پیچھا کیا اور جلد ہی قدس اور بیبارس کے جال میں پھنس گیا۔ پہاڑیوں کے قریب پہنچتے ہی قدس کے لشکر نے منگولز کو گھیر لیا۔ منگولز نے بڑا سخت مقابلہ کیا مگر گھیرا نہ توڑ سکے۔ پورے کا پورا منگول لشکر مکمل طور پر تباہ ہو گیا۔ کتبوکا قید ہوا اور بعد ازاں قدس نے اس کو حلب میں مسلمانوں کے قتل عام کرانے کے جرم میں سزائے موت دے دی۔ عین جالوت کی شکست منگولوں کی پہلی فیصلہ کن شکست تھی۔ اس سے پہلے اگر کہیں ان کو کوئی سیٹ بیک آیا بھی تو انہوں نے فوراً بڑی فتوحات کے ذریعے اس کا ازالہ کر دیا تھا، مگر عین جالوت منگولوں کی تاریخ کا ٹرننگ پوائنٹ ثابت ہوا۔ اگر مسلمان اس جنگ میں شکست کھا جاتے تو مشرق وسطیٰ میں اسلام کا وجود خطرے میں پڑ سکتا تھا۔ عین جالوت کی فتح نے نہ صرف یہ خطرہ ٹال دیا بلکہ اس فتح کی بدولت 1260 میں ہی مسلمانوں نے دمشق، ہومس اور حلب کے شہروں سمیت پورے شام کو منگولوں سے آزاد کرا لیا۔ انہی وجوہات کی بنا پر اکثر تاریخ دان عین جالوت کی لڑائی کو تاریخ کی اہم ترین جنگوں میں شمار کرتے ہیں۔ عین جالوت کی عظیم فتح اور شام سے منگولوں کی پسپائی کے بعد قطز اور بیبارس کے تعلقات ایک بار پھر کشیدہ ہو گئے۔ بیبارس نے قطز سے مطالبہ کیا کہ اس کو حلب کی حکومت دے دی جائے مگر قطز نے صاف انکار کر دیا۔ قطز بیبارس کو اپنے اقتدار کے لیے خطرہ سمجھتا تھا اور اس کو کوئی پاورفل پوسٹ نہ دینا چاہتا تھا۔ قدس کی بے رخی سے بیبارس کو شبہ ہوا کہ مصر پہنچتے ہی قدس اس کو بھی اسی طرح قتل نہ کرا دے جس طرح اس نے اور ایبک نے 6 سال قبل فارس الدین اکتائی کو قتل کرایا تھا۔ چنانچہ بیبارس نے اپنے ساتھی بحری مملوکوں کے ساتھ مل کر قدس کو راستے سے ہٹانے کا فیصلہ کیا۔ 23 اکتوبر 1260 کو سیف الدین قدس کو بحری مملوکوں نے قتل کر دیا۔
قدس کی وفات کے بعد بیبارس سلطان مصر بن گیا اور اس نے الملک الظاہر کا لقب اختیار کر لیا۔ قاہرہ پہنچ کر بیبارس کو مصر میں اپنی حکومت اسٹیبلش کرنے میں زیادہ دقت پیش نہ آئی۔ بیبارس کا کیریئر اتنا شاندار تھا کہ سلطان بننے سے پہلے بھی وہ عوام میں بہت مقبول تھا۔ منصورہ اور عین جالوت کی اہم جنگوں میں مسلمانوں کی فتح بڑی حد تک بیبارس کی قیادت اور ذہانت کی بدولت ہوئی تھی۔ اس کے علاوہ بیبارس نے سلطان بنتے ہی بہت سے ٹیکس معاف کر کے عوام کو ریلیف دیا، جس وجہ سے اس کی مقبولیت میں مزید اضافہ ہو گیا۔ ذاتی طور پر بیبارس ایک راسخ العقیدہ مسلمان تھا اور بادشاہ بنتے ہی اس نے اعلان کیا کہ اس کی حکومت کا فوکس منگولوں اور صلیبیوں کے خلاف جہاد پر ہوگا۔ دسمبر 1260 میں منگولوں نے حلب پر حملہ کیا اور اسی مہینے دمشق میں بیبارس کے خلاف ایک بغاوت ہوئی، مگر بیبارس نے دونوں شورشوں کو انتہائی سرعت سے رفع کر دیا اور جنوری 1261 تک مصر اور شام پر اپنی حکومت مستحکم کر لی۔ صلاح الدین ایوبی کی وفات کے 70 سال بعد مصر و شام کے مسلمانوں کو ایک اور ایسا قائد بیبارس کی صورت میں ملا جس کو صحیح معنوں میں ایک عسکری اور سیاسی نابغہ کہا جا سکتا ہے۔ شام کو سٹیبل کرتے ہی بیبارس نے ہلاکو خان کے عیسائی حلیفوں کی گوشمالی کا ارادہ کیا۔ سلیسیا کے آرمینینز اور اینٹیوک کی صلیبی ریاست نے شام پر منگول حملے میں ہلاکو خان کا کھل کے ساتھ دیا تھا۔ اب بیبارس نے ان دونوں ریاستوں پر چڑھائی کر دی اور ان کے کئی قلعے اور شہر جلا دیے۔ بیبارس نے جلد ہی یہ شو کرانا شروع کر دیا کہ وہ ایک بہترین جنرل ہونے کے ساتھ ساتھ انتہائی اعلیٰ پائے کا ڈپلومیٹ بھی ہے۔ اس نے سسلی اور جنوبی اٹلی کے حکمران مینفرڈ کے ساتھ کلوز تعلقات استوار کیے تاکہ آئندہ صلیبی جنگوں میں اس کو یورپ میں بھی ایک اتحادی مل سکے، مگر اس کا سب سے بڑا ڈپلومیٹک کارنامہ منگول لیڈر برکائی خان کے ساتھ روابط قائم کرنا تھا۔ برکائی خان چنگیز خان کا پوتا تھا اور منگولز کے غول زریں یا گولڈن ہورڈ کا سردار تھا۔ گولڈن ہورڈ کا اقتدار رشیا، کفکاز اور یوکرین کے علاقوں تک پھیلا ہوا تھا اور طاقت میں یہ منگول ریاست ہلاکو خان کی ایل خانی ریاست سے کم نہ تھی۔ برکائی 1250 کی دہائی میں مسلمان ہو گیا تھا اور ہلاکو کے اسلام دشمن رویے کی وجہ سے وہ ہلاکو سے کافی نالاں تھا۔ برکائی ہلاکو کے خلاف عملی کارروائی کرنا چاہتا تھا مگر تنہا ہلاکو خان سے ٹکر لینے سے گھبرا رہا تھا۔ بیبارس نے تخت سنبھالتے ہی برکائی خان سے تعلقات استوار کر لیے اور ہلاکو خان کے خلاف مؤثر اتحاد قائم کر لیا۔ اس دور میں جب ذرائع مواصلات بہت کمزور تھے، اتنی جلدی اتنی مؤثر ڈپلومیسی سر انجام دینا تقریباً ناممکن تھا۔ یاد رہے کہ مسلمانوں کے خلاف صلیبی اور ہلاکو خان کئی سالوں سے اس طرح کا اتحاد بنانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر ذرائع مواصلات کی فرسودگی کی وجہ سے اس قدر مس کمیونیکیشن پیدا ہوا کہ یہ کوششیں کبھی بھی پوری طرح کامیابی سے ہمکنار نہ ہو سکیں۔ دوسری طرف بیبارس کی بہترین ڈپلومیسی کی بدولت ہلاکو خان کے لیے 2 فرنٹ وار کی خطرناک صورتحال پیدا ہو گئی تھی۔ شمال سے برکائی اور جنوب سے بیبارس اس کے لیے سہانے روح بن گئے۔ ہلاکو نے فیصلہ کیا کہ پہلے وہ برکائی سے 2 ہاتھ کرے گا اور 1262 میں اس نے گولڈن ہورڈ کے علاقے پر چڑھائی کر دی۔ برکائی نے اپنے بھتیجے نوگائی خان کی قیادت میں فوج روانہ کی جس کا سامنا کفکاز میں دریائے ترک کے قریب ہلاکو خان کی فوج سے ہوا۔ جنگ میں ہلاکو خان کو شکست فاش ہوئی۔ پسپائی کے دوران اس کے ہزاروں سپاہی دریا میں ڈوب کر ہلاک ہو گئے اور نوگائی نے دور تک شکست خوردہ ہلاکو کا تعاقب کیا۔ ہے ایاں یورش تاتار کے افسانے سے، پاسباں مل گئے کعبے کو صنم خانے سے۔ ہلاکو خان کی شکست نے بیبارس کو صلیبیوں کے خلاف جنگ چھیڑنے کا موقع دے دیا۔ 1263 میں بیبارس نے ایکڑ کی صلیبی ریاست کو تاخت و تاراج کر ڈالا اور ایکڑ شہر کی دیواروں تک آ پہنچا، مگر منجنیکوں کی عدم فراہمی کی بدولت اس نے ایکڑ کا محاصرہ نہ کیا اور واپس چلا گیا۔ 1265 کے اوائل میں بیبارس کو خبر ملی کہ منگول شام پر حملہ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ چنانچہ بیبارس نے فوراً شام کی فوج کو شمالی سرحد پر بھیجا اور خود مصر سے ایک لشکر جرار لے کر نکلا۔ پچھلے 5 سالوں میں بیبارس نے منگولوں اور شام کے بارڈر پر بہت سے قلعے تعمیر کرا دیے تھے تاکہ منگول حملوں کو سرحد پر ہی روک دیا جائے۔ ان قلعوں کا فائدہ اب عیاں ہوا جب 1265 میں کیا گیا منگول حملہ مصری فوج کی مدد کے بغیر ہی سرحد پر ہی ناکام بنا دیا گیا۔ منگولز اس لیے بھی جلد پسپا ہو گئے کیونکہ فروری 1265 میں ہلاکو خان وفات پا گیا۔ ہلاکو خان کے بعد ایل خانی منگولوں کی سربراہی اس کے بیٹے اباکا خان کے ہاتھ آئی۔ منگول حملے کی ناکامی کی اطلاع بیبرس کو ملی
تو اس نے اچانک اپنی فوج کا رخ صلیبی علاقوں کی طرف موڑ دیا اور کیسریا کے شہر پر حملہ کر دیا۔ 5 مارچ 1265 کو بیبارس نے کیسریا فتح کر لیا۔ اپریل 1265 تک اس نے ارسوف اور حیفا کے ساحلی شہر بھی فتح کر لیے۔ 1266 میں بیبارس نے ایک بار پھر صلیبیوں پر یلغار کی۔ سفید اور ٹورون کے قلعے اس نے بذات خود فتح کیے، جبکہ اس کے قریبی دست راست کلاؤن الصالحی نے اینٹیوک کی صلیبی ریاست پر حملے کیے۔ اینٹیوک کے بعد بیبارس کے لشکر نے سلیسیا کا رخ کیا، جس پر آرمینین عیسائیوں کی حکومت تھی۔ آرمینین عیسائیوں نے بغداد اور شام پر حملوں کے دوران منگولز کا بھرپور ساتھ دیا تھا۔ بغداد میں آرمینینز نے اس قدر ظلم و بربریت کا مظاہرہ کیا تھا کہ منگولز بھی حیران ہو گئے تھے۔ اب آرمینینز کا روز حساب آن پہنچا تھا اور بیبارس ان کے لیے عذاب الہی بن کر نازل ہوا۔ 24 اگست 1266 کو مسلمان فوج اور آرمینینز کا آمنا سامنا ماری کے مقام پر ہوا، جس میں آرمینین فوج مکمل طور پر نیست و نابود ہو گئی۔ اس فتح کے بعد مسلم فوج نے ایاس، ادانا اور ترسوس کے شہر فتح کر لیے، جبکہ آرمینینز کے دارالحکومت سس کو جلا کر راکھ کر ڈالا۔ سلیسیا کی آرمینین ریاست اس مہم کے بعد بہت کمزور ہو گئی۔ اپنی بقا کے لیے آرمینینز نے بیبارس کو سالانہ خراج دینے اور آئندہ مسلمانوں کے خلاف منگولوں کی امداد نہ کرنے کا وعدہ کیا۔ ستمبر 1266 میں جب مسلم لشکر سلیسیا سے واپس حلب آیا تو اس کے ساتھ 40,000 قیدی اور بے تحاشا مال غنیمت بھی تھا۔ مارچ 1268 میں بیبارس نے صلیبیوں پر ایک اور برق رفتار یلغار کی اور 7 مارچ 1268 کو صرف 12 گھنٹے کی لڑائی کے بعد جافا کا شہر فتح کر لیا۔ جافا کے بعد بیبرس نے بیوفورٹ کا قلعہ فتح کیا اور پھر مئی میں اچانک اینٹیوک کے مضبوط شہر کے سامنے آن پہنچا۔ اینٹیوک کا حاکم بوہیمنڈ ششم اس وقت اینٹیوک میں موجود نہیں تھا اور شہر کا دفاع اس کے سپہ سالار سائمن مینسل کے ہاتھ میں تھا۔ 14 مئی کو بیبارس نے اینٹیوک کا محاصرہ شروع کر دیا۔ اس نے فوراً ہی سینٹ سائمیون کی بندرگاہ پر بھی قبضہ کر لیا تاکہ شہر کو سمندری راستے سے کوئی مدد نہ پہنچ سکے۔ 18 مئی کو بیبارس کی فوج نے اینٹیوک کے مدافعین کو شکست دے دی اور شہر میں داخل ہو گئی۔ شہر کی آبادی کی اکثریت آرمینین عیسائیوں پر مشتمل تھی، جنہوں نے ہلاکو خان کا مسلمانوں کے خلاف جنگوں میں بھرپور ساتھ دیا تھا۔ بیبارس کی فوج میں کوئی بھی آرمینینز پر رحم کرنے کو تیار نہ تھا۔ 18 اور 19 مئی کو اینٹیوک میں ہزاروں آرمینین مارے گئے اور جو باقی بچے ان کو غلام بنا کر بیچ ڈالا گیا۔ اینٹیوک کا شہر 170 سال قبل پہلی صلیبی جنگ کے دوران صلیبیوں نے مسلمانوں سے چھینا تھا۔ اب ایک بار پھر اس پر اسلامی پرچم لہرانے لگا اور آج تک لہرا رہا ہے۔ اینٹیوک کی فتح کے بعد بیبارس نے ایکڑ اور سائپرس کے صلیبی بادشاہ ہیو سوم سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ بیبرس جانتا تھا کہ جب بھی کسی بڑی صلیبی ریاست کا سقوط ہوتا ہے تو رد عمل میں یورپ سے ایک نئی صلیبی جنگ کا آغاز ہو جاتا ہے۔ 1144 میں فتح ایڈیسا کے بعد دوسری صلیبی جنگ، جبکہ 1187 میں فتح یروشلم کے بعد تیسری صلیبی جنگ برپا ہوئی تھی۔ چنانچہ بیبارس نے ہیو سے عارضی صلح کر کے ایک نئی صلیبی جنگ سے نپٹنے کی تیاریاں شروع کر دیں۔ بیبارس کے اندیشے غلط نہ تھے اور جلد ہی اس کو اطلاع ملی کہ شاہ فرانس لوئی نہم، جس نے 18 سال قبل المنصورہ میں بیبارس سے شکست فاش کھائی تھی، اب ایک نئی صلیبی جنگ کی تیاریاں زور و شور سے کر رہا ہے۔ لوئی نہم کی قیادت میں برپا کی گئی یہ صلیبی جنگ 1270 میں وقوع پذیر ہوئی اور تاریخ میں اس کو 8ویں صلیبی جنگ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس صلیبی جنگ کا تذکرہ مگر ہم مارکہ صلیب و ہلال کی اگلی قسط میں کریں گے۔ اب کے لیے ڈاکٹر حسان بخاری کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔